अरस्तू का असल सवाल सिर्फ ये नहीं था कि चीज क्या है, बल्कि ये भी था कि वो किस लिए है। हर चीज के पीछे एक मकसद है और अरस्तू उसे टेलॉस कहता है। बीज सिर्फ बीज नहीं, उसके अंदर दरख्त बनने की एक पोशीदा सलाहियत मौजूद है। पोटेंशियलिटी से एक्चुअलिटी की तरफ सफर ही तब अगर टेलॉस को अरस्तू की फिलॉसफी से निकाल दें तो उसका पूरा निजाम हिलना शुरू हो जाता है। अगर जिंदगी का कोई मकसद नहीं तो वर्चू का मियार कहां से आएगा? इंसान की असल खूबी यह है कि वो अपनी अक्ली सलाहियत को हकीकत में बदल सके। जो कुछ आप में सिर्फ मुमकिन है उसे हकीकत बनाना ही शायद जिंदगी का असल सफर है। हर हरकत के पीछे एक डायरेक्शन है और हर तकमील के पीछे एक मकसद। अरस्तू का अनमूव्ड मूवर खुद हरकत नहीं करता, मगर बाकी सबको हरकत की आखिरी बुनियाद फराहम करता है। हर चीज अपनी तकमील की तरफ खिंचती है, जैसे महबूब अपने चाहने वाले को अपनी तरफ खींचता है। अरस्तू का खुदा एक मजहबी तस्वुर से ज्यादा एक मेटाफिजिकल जरूरत के तौर पर सामने आता है। इंसान का सबसे बड़ा मसला शायद जहालत नहीं, बल्कि अपनी सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर हकीकत ना बना पाना है। तालीम मालूमात भरने का नाम नहीं, तालीम पोशीदा सलाहियतों को हकीकत बनाने का अमल है। वर्चू या नेकी किताब पढ़ने से नहीं, बल्कि बार बार अमल करने से पैदा होती है। हम इंसाफ के काम करते करते आदिल बनते हैं। रियासत सिर्फ ताकत का इदारा नहीं, अरस्तू के नजदीक इसका मकसद इंसानी भलाई है। अरस्तू की फिलॉसफी की ताकत भी टेलॉस है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी शायद यही टेलॉस है। पिछले लेक्चर में हमने अफलातून यानी प्लेटो की फिलॉसफी की असल जड़ तलाश करने की कोशिश की थी। हमने पूछा था कि उसकी पूरी फिलॉसफी की जड़ क्या है। आज हम उसके सबसे ज़हीन शागिर्द यानी अरस्तू पर गुफ्तगू करेंगे। हम अरस्तू पर इस तरह गुफ्तगू नहीं करेंगे कि उसकी ज़िंदगी, उसकी एकेडमी लाइसम, सिकंदर आज़म के उस्ताद होने के नाते या उसकी सैकड़ों किताबों की फहरिस्त के बारे में, बल्कि नहीं, आज का सवाल वही है जो हमने अफलातून के साथ पूछा था। अरस्तू की पूरी फिलॉसफी की असल जड़ क्या है? वो कौन सा एक बुनियादी असूल है जिसके बगैर उसका पूरा फिलॉसफिकल सिस्टम गिर जाता है या कोलैप्स करता है? उसके फिलॉसफिकल सिस्टम में बायोलॉजी है, फिजिक्स है, एथिक्स है, पॉलिटिक्स है। दिलचस्प बात यह है, इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि अरस्तू ने अपने उस्ताद अफलातून से बगावत क्यों की। क्योंकि 20 साल अरस्तू अफलातून की एकेडमी में पढ़ता रहा। फर्ज करें मैं आपके सामने वही दरख्त रख दूं जो हमने अफलातून के लेक्चर में देखा था। अफलातून ने पूछा था, खूबसूरती यानी ब्यूटी दरख्त में कहाँ है? और अगर ब्यूटी कहीं और एक अलग दुनिया में है तो यही ज्यादा हकीकी है। अरस्तू यहां रुककर एक बिल्कुल मुख्तलिफ सवाल उठाता है। अरस्तू कहता है, अगर ब्यूटी किसी अलग मावराई दुनिया में है तो फिर ये सामने खड़ा दरख्त जिसे मैं छू सकता हूं,
जिसे मैं देख सकता हूं, ये क्या है? क्या ये महज एक साया, एक नाकिस नकल है? अरस्तू के नजदीक ये बात अक्ल को कबूल नहीं है। अरस्तू का कहना है, ये दरख्त खुद एक मुकम्मल, हकीकी, भरपूर रियलिटी है। इसे किसी अलग दुनिया की तरफ इशारा करने की जरूरत नहीं है। यहीं से अरस्तू का असल मसला शुरू होता है और ये अफलातून के मसले से बिल्कुल अपोजिट, उल्ट सिमत में खड़ा है। अफलातून पूछता था, हकीकत का मियार क्या है अगर ये मादी दुनिया से बाहर हो तो? जबकि अरस्तू पूछता है, अगर हकीकत वाकई इस मादी दुनिया की मखसूस जुज़वी चीज़ों में मौजूद है तो हम इसे कैसे समझें? यानी अरस्तू अफलातून की पूरी डायरेक्शन, पूरी समत पलट देता है। दोनों का क्वेश्चन ऑलमोस्ट अपोजिट है। अरस्तू इस मादी दुनिया को सेकेंडरी या सानवी नहीं समझता, वो इसे असल जगह समझता है और वो कहता है यहीं से फलसफा शुरू होना चाहिए। अरस्तू के नज़दीक सबसे बुनियादी रियलिटी सब्सटेंस या जौहर में है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, अरस्तू अफलातून के लफ्ज़ फार्म को बिल्कुल नहीं छोड़ता, वो इसे सिर्फ एक नई जगह पर रख देता है। सोचिए, एक लकड़ी की मेज, इस मेज में एक मैटर है, यानी मादा है लकड़ी की शक्ल में। इसी तरह इसमें एक फॉर्म या सूरत भी मौजूद है जो कि मेज की शक्ल में, और उसका पूरा ढांचा, यानी वो चीज जो उसे मेज बनाती है, ना कि सिर्फ लकड़ी का ढेर। चुनाचे फॉर्म और मैटर दोनों इकट्ठे हैं, जबकि अफलातून के नजदीक फॉर्म एक अलग दुनिया में थी। अरस्तू कहता है नहीं, फॉर्म इस मेज के अंदर मौजूद है। मैटर और फॉर्म कभी अलग नहीं होते सिवाय हमारे जहन के तज्जिए के। इस नजरिए को हालोमॉर्फिज्म कहा जाता है, यानी हर चीज हाले यानी मादा और मॉर्फे यानी सूरत दोनों का इम्तिजाज है। मिसाल के तौर पर एक इंसान का जिस्म यानी मैटर मादा है और नफ्स फॉर्म, तो इंसान मैटर और फॉर्म दोनों का मजमुआ है। इसी तरह एक मुजस्मे को जब हम देखते हैं, उसमें मैटर पत्थर है और मुजस्मा साज के जो जहन में मौजूद शक्ल यानी जो फॉर्म है, वो उसकी फॉर्म बताती है। अरस्तू के लिए फॉर्म कोई अलग मावराई चीज नहीं, ये हर खास जौहर के अंदर उसके साथ बसती है, यानी हर सब्सटेंस के अंदर होती है। लेकिन यहां असल सवाल पैदा होता है। हम मान लेते हैं कि हर चीज मैटर और फॉर्म का मजमुआ है, लेकिन एक और सवाल खड़ा होता है। अगर मैं पूछूं ये चीज क्या है, तो मेरा मतलब क्या है? जब मैं किसी को इंसान कहता हूं तो मैं उसकी जिल्द के रंग, उसकी कद, उसके वजन की बात नहीं कर रहा होता। मैं कुछ और तलाश कर रहा होता हूं, वो चीज जो उसे बुनियादी तौर पर इंसान बनाती है, चाहे बाकी खसूसियात बदल जाएं। इसे अरस्तू कहता है एसेंस, यानी वो चीज जो किसी शय के होने की बुनियाद है, जिसे वो खुद एक यूनानी जुमले में यूं बयान करता है, वो जो किसी चीज का होना था।
اب سوال یہ ہے، کیا یہ ایسنس بھی کوئی الگ فارم ہے جو افلاطون کے انداز میں کہیں اور کسی اور دنیا میں رہتی ہے؟ ارسطو کا جواب ہے نہیں، ایسنس بھی اسی خاص جوہر کے اندر ہے، ہم اسے صرف ذہنی تجزیے سے الگ کر کے دیکھتے ہیں، مگر وہ کبھی چیز سے جدا نہیں ہوتی۔ یہی سے ارسطو کی میٹا فزکس ایک نئی ڈائریکشن میں کھلنا شروع ہوتی ہے۔ اب ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں جو میرے خیال میں ارسطو کے پورے فلسفیانہ نظام کا مرکز ہے۔ ارسطو ایک عجیب سوال پوچھتا ہے، ہر چیز کی طرف کیوں دیکھیں کہ وہ کیا ہے؟ کیوں نہ یہ پوچھیں کہ وہ کس لیے ہے؟ یہاں ٹیلوس، جس کا مطلب ہے مقصد، اس کا تصور آتا ہے۔ ارسطو کے نزدیک ہر چیز کی 4 کازز یا وجوہات ہوتی ہیں، جس کو وہ 4 کازز کہتا ہے۔ پہلی کاز ہے میٹیریل کاز، یعنی مادی وجہ۔ یہ پوچھتی ہے کہ یہ چیز کس چیز سے بنی ہے۔ دوسری ہے فارمل کاز، اس چیز کی شکل یا ڈھانچہ کیا ہے۔ تیسری ہے ایفیشینٹ کاز، اس چیز کو کس نے بنایا اور کس نے حرکت دی۔ اور چوتھی ہے فائنل کاز، یہ چیز کس مقصد کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر ایک بیج کو دیکھیں، اس کا میٹر ہے، مادہ ہے، اس کی ایک شکل ہے یعنی فارم ہے، کسی نے اسے زمین میں بویا، لیکن اس کا فائنل کاز یہ ہے کہ وہ درخت بن جائے۔ بیج کے اندر پہلے سے وہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ درخت بنے۔ اور یہیں ارسطو کا ایک اور اہم جوڑا سامنے آتا ہے، یعنی پوٹینشیلٹی اور ایکچویلٹی، قوت اور فعل۔ بیج ایک پوٹینشلی درخت ہے، درخت ایکچولی درخت ہے۔ حرکت، تبدیلی، نشو و نما، یہ سب دراصل پوٹینشیلٹی سے ایکچویلٹی کی طرف سفر ہے۔ ارسطو کے نزدیک گڈ کوئی الگ ماورائی فارم نہیں، جیسا افلاطون کہتا تھا، بلکہ گڈ ہر چیز کا اپنا ٹیلوس ہے، وہ مکمل حالت جس کی طرف وہ چیز اپنی فطرت کے مطابق بڑھ رہی ہے۔ اگر ٹیلوس نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہاں ہم ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے افلاطون کے لیکچر میں کیا تھا۔ آئیے ارسطو کی پوری فلسفی سے ٹیلوس نکال دیتے ہیں، دیکھتے ہیں پھر کیا بچتا ہے۔ اگر ہر چیز کا کوئی ٹیلوس، کوئی مقصد نہیں ہے، تو بائیولوجی میں یہ کیسے کہا جائے گا کہ آنکھ دیکھنے کے لیے ہے؟ ایتھکس میں ورچو یعنی نیکی کا کیا معیار ہوگا؟ یہاں ارسطو ایک اور تصور لاتا ہے، ایرگن، کسی چیز کا اپنا خاص کام یا اس کا فنکشن۔ چاقو کا ایرگن کاٹنا ہے، اچھا چاقو وہ ہے جو اچھی طرح کاٹے۔ انسان کا ایرگن کیا ہے؟ ارسطو کہتا ہے عقل کے مطابق زندگی گزارنا، اور ورچو وہ خوبی ہے جو انسان کو اپنا یہ کام بخوبی انجام دینے کے قابل بناتی ہے۔ اگر ٹیلوس نہ ہو تو ورچو کا یہ پورا تصور بے بنیاد ہو جاتا ہے۔ پھر ورچو محض ایک رواج، ایک کسٹم، ایک عادت رہ جاتی ہے، کسی گہرے مقصد کی طرف اشارہ نہیں کرتی۔
اسی طرح اگر ٹیلاس نہ ہو تو یوڈیمونیا یعنی انسانی زندگی کی بھلائی یا کامیابی کس بنیاد پر متعین ہوگی؟ ریاست کا مقصد کیا رہ جائے گا؟ ارسطو کہتا ہے ریاست فطری طور پر انسان کی بھلائی کے لیے وجود میں آتی ہے۔ اگر ٹیلاس نہیں تو یہ دعویٰ بھی گر جاتا ہے، کولیپس کر جاتا ہے۔ اور موشن، حرکت خود کیسے سمجھی جائے گی؟ اگر ہر حرکت کسی نہ کسی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں تو کائنات محض بے ترتیب واقعات کا ایک مجموعہ رہ جاتی ہے۔ یہیں پہ ارسطو کی میٹا فزکس یعنی پوٹینشیلٹی اور ایکچویلٹی، بایولوجی جو اعضاء کا مقصد ہے، جو آرگین کا مقصد ہے، اسی طرح ایتھکس یعنی ورچو بطور فنکشن، اور پولیٹکس یعنی ریاست بطور فطری ادارہ، یہ سب ایک ہی زنجیر سے جڑے ہیں، اور اس زنجیر کا نام ہے ٹیلاس۔ اس زنجیر کا جو آخری سرا ہے وہ ان مووڈ موور ہے۔ اگر ہر حرکت کسی وجہ سے ہوتی ہے اور وہ وجہ خود بھی حرکت میں ہے تو یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا؟ اگر ہر حرکت دینے والا خود بھی حرکت میں ہے تو پھر ہم ایک اینڈ لیس ریگریس میں پھنس جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے افلاطون کے نظام میں فارمز کے اوپر فارمز کا مسئلہ تھا۔ ارسطو کا جواب ان مووڈ موور، وہ حرکت دینے والا جو خود حرکت نہیں کرتا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ارسطو کہتا ہے یہ چیزوں کو ایسے حرکت نہیں دیتا جیسے کوئی دھکا دے، یہ انہیں اس طرح حرکت دیتا ہے جیسے کوئی محبوب اپنے چاہنے والے کو حرکت دیتا ہے، یعنی کشش سے، خواہش سے۔ ہر چیز اپنی فطرت کے مطابق اپنی تکمیل، اپنے ٹیلاس کی طرف کھنچتی ہے، اور اس کشش کا آخری منبع وہ ہستی ہے جو خود کامل ہے، خالص فعل یعنی پیور ایکچویلٹی ہے، جسے مزید کسی حرکت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں یہ کہنا مناسب نہیں کہ ارسطو نے صاف الفاظ میں کسی توحیدی دین کے خدا کا تصور پیش کیا۔ ارسطو کا ان مووڈ موور ایک فلسفیانہ ضرورت ہے، ایک میٹا فزیکل پرنسپل، ایک ایسی ہستی جو مکمل طور پر اپنے آپ پر غور کرتی ہے، یعنی تھاٹ تھنکنگ اٹ سیلف، دنیا کی نگہداشت یا تخلیق میں براہ راست شامل نہیں۔ بعد میں الفارابی، ابن سینا اور دیگر مسلمان فلاسفہ نے اس تصور کو اپنے توحیدی فریم ورک میں نئی زندگی دی، مگر یہ ایک الگ موضوع ہے جو ہم اسلامک فلسفی میں ڈسکس کریں گے۔ ارسطو کے نزدیک انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتا، مسئلہ یہ ہے کہ اس کی صلاحیتیں، اس کی پوٹینشیلٹی پوری طرح ایکچولائز نہیں ہوتی۔ ایک بچہ پوٹینشلی عقل مند ہے، مگر تعلیم اور تربیت کے بغیر وہ اپنی صلاحیت کو مکمل نہیں کر پاتا۔ اسی لیے ارسطو کے نزدیک ایجوکیشن محض معلومات دینا نہیں ہے، یہ عادات یعنی ہیبچویشن کے ذریعے انسان کی لیٹنٹ صلاحیتوں کو ایکچول بنانا ہے۔ ورچو یعنی نیکی بھی اسی طرح سیکھی جاتی ہے۔
نہ کسی الگ دنیا کو یاد کر کے، جیسا افلاطون کا انینیمس کہتا تھا، بلکہ ارسطو کے ہاں بار بار عمل کر کے، عادت بنا کر۔ ارسطو کا مشہور جملہ اس خیال پر مبنی ہے: ہم بار بار انصاف کے کام کر کے عادل بنتے ہیں، بار بار اعتدال کے کام کر کے معتدل بنتے ہیں۔ افلاطون کے نزدیک سول اور باڈی دو الگ چیزیں تھیں۔ سول ایک الگ سبسٹنس تھی جو جسم میں قید تھی۔ ارسطو اس سے بھی متفق نہیں ہے۔ ارسطو کے نزدیک سول، جس کو وہ نفس کہتا ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ جسم کی فارم ہے۔ یعنی جس طرح میز کی شکل لکڑی سے الگ ہو کر نہیں رہ سکتی، اسی طرح نفس یا روح جسم سے الگ ہو کر نہیں رہ سکتی۔ نفس دراصل جسم کا اینٹی لیکی ہے، یعنی وہ اصول جو جسم کو زندہ، فعال، اپنے مقصد کی طرف بڑھتا ہوا بناتا ہے۔ یہاں ارسطو 3 درجے بیان کرتا ہے: نباتاتی نفس یعنی نشو و نما اور تولید، حیوانی نفس یعنی حس اور حرکت، اور تیسرا عقلی نفس یعنی سوچنا اور سمجھنا، جو صرف انسان میں مکمل طور پر پائی جاتی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، اگر سول محض باڈی کی فارم ہے تو کیا موت کے بعد کچھ باقی رہتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر خود ارسطو کے مفسرین صدیوں سے متفق نہیں ہو سکے، اور یہی اس کے نظام کی ایک گہری پیچیدگی ہے۔ اب ایتھکس کی طرف آتے ہیں۔ ارسطو کے نزدیک ورچو یعنی نیکی کوئی ڈیوائن پرنسپل نہیں جو کسی الگ دنیا سے آتا ہو، یہ ایک مین یعنی اعتدال ہے، ایسا اعتدال جو 2 انتہاؤں کے درمیان ہوتا ہے، یعنی بہادری، بے جا دلیری اور بہت زیادہ بزدلی کے درمیان ہے۔ اسی طرح جو جنروسٹی ہے وہ بخل اور فضول خرچی کے درمیان ہے۔ یہ مین کوئی میتھمیٹیکل پرنسپل نہیں ہے، بلکہ ہر صورتحال، ہر شخص کے لیے پریکٹیکل وزڈم متعین کرتا ہے۔ یہاں افلاطون اور ارسطو کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ افلاطون کے نزدیک گڈ ایک واحد ڈیوائن ماورائی حقیقت تھی جسے فلسفی نے دیکھنا تھا۔ ارسطو کے نزدیک گڈ ہر عمل میں، ہر مخصوص صورتحال میں عقل عملی یعنی پریکٹیکل وزڈم کے ذریعے تلاش کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی ایک جگہ ٹھہری ہوئی چیز نہیں ہے۔ ارسطو کہتا ہے انسان زون پولیٹیکون ہے، یعنی فطری طور پر ایک سیاسی معاشرتی حیوان۔ یہ کیوں کہا ارسطوٹل نے؟ کیونکہ انسان کا ٹیلوس، اس کی مکمل تکمیل تنہائی میں ممکن نہیں۔ انسان کو پولس یعنی ریاست، شہر کی ریاست کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی عقلی اور اخلاقی صلاحیتوں کو مکمل طور پر ایکچولائز کر سکے۔ یہاں افلاطون کے فلسفی بادشاہ سے موازنہ کریں۔ افلاطون کے نزدیک ریاست کو گڈ کے علم رکھنے والے فلسفی چلائیں۔ ارسطو زیادہ عملی رستہ اپناتا ہے۔ وہ مختلف حکومتی نظاموں کا تجزیہ کرتا ہے اور اعتدال پسند مخلوط نظام یعنی پولیٹی کو اکثر بہترین قرار دیتا ہے۔ نہ کوئی ایک مثالی خیالی ریاست، بلکہ ایک ایسا نظام جو حقیقی انسانی فطرت اور حالات کے مطابق ہو۔ ارسطو کے نظام کی
سب سے خطرناک کمزوری۔ سب سے بڑا سوال، کیا ٹیلوس واقعی ہر جگہ موجود ہے یا یہ ہمارا ذہنی پروجیکشن ہے؟ ماڈرن سائنس، خاص طور پر ڈارون کے بعد، یہ دکھایا کہ بہت سی چیزیں جو ارسطو کے نزدیک مقصد کے لیے تھیں، جیسے آنکھ کا دیکھنے کے لیے ہونا، دراصل کسی شعوری مقصد کے بغیر نیچرل سلیکشن کے ذریعے وجود میں آئیں۔ کیا اس نے ارسطو کی ٹیلیولوجی یعنی ٹیلوس کی بنیاد کمزور نہیں کر دی؟ ارسطو کے سپورٹر جواب دیتے ہیں، یہ ایک الگ سطح کی بات ہے۔ چیزوں میں ایک اندرونی رجحان یعنی ایمیننٹ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی مکمل حالت کی طرف بڑھیں، لیکن کرٹکس کہتے ہیں یہ جواب بھی مکمل طور پر مطمئن نہیں کرتا۔ دوسری بڑی کمزوری، اگر ایسنس ہر خاص سبسٹنس کے اندر ہے تو ہم مختلف چیزوں میں مشترک ایسنس کیسے پہچانتے ہیں؟ کیا یہاں بھی کسی نہ کسی حد تک ایک یونیورسل تصور کی ضرورت نہیں پڑتی؟ وہی مسئلہ جو ارسطو نے افلاطون پر اعتراض کے طور پر اٹھایا تھا۔ یہ سوال صدیوں بعد قرون وسطی کے فلسفیوں کے درمیان پرابلم آف یونیورسلز کے نام سے مشہور ہوا اور خود ارسطو کے فالوورز کو بھی الجھائے رکھا۔ اب ہم آتے ہیں ارسطو کے عظیم پیراڈاکس کی طرف۔ اس لیکچر کا یہ فلسفیکل کلائمیکس ہے۔ ارسطو نے فلسفے کو آسمان سے زمین پر واپس لایا۔ اس نے کہا، حقیقت یہی ہے، اس مخصوص درخت میں، اس مخصوص انسان میں، اسے کسی ماورای دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اس کا اپنا نظام آخر کار ایک ایسی ہستی پر جا کر ٹھہرتا ہے جو خود مادی نہیں ہے، خود حرکت میں نہیں ہے، اور جو بالکل افلاطون کے گڈ کی طرح باقی تمام چیزوں کی حرکت اور مقصد کی آخری بنیاد ہے، یعنی ان مووڈ موور۔ اور ارسطو کے نزدیک انسان کی سب سے بلند زندگی یوڈیمونیا کی کامل ترین شکل کنٹمپلیشن یعنی خالص فکری غور و فکر، اس الہی حقیقت کے بارے میں سوچنا ہے۔ یعنی ارسطو جس نے فلسفے کو زمین پر واپس لانے کی کوشش کی، بالآخر ہمیں دوبارہ آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے، بس ایک مختلف راستے سے۔ یہی ارسطو کا عظیم پیراڈاکس ہے۔ تجربے اور مشاہدے سے شروع ہونے والا سفر آخر میں خالص فکر اور کنٹمپلیشن کی طرف جاتا ہے۔ اگر ارسطو غلط ہو تو آخر میں اس سوال پر ختم کرتے ہیں جو ہم نے افلاطون کے ساتھ کیا تھا، مگر ایک نئے زاویے سے۔ اگر ارسطو غلط تھا، اگر ہر چیز کا کوئی حقیقی ٹیلوس نہیں، حقیقی مقصد نہیں، اگر ایسنس بھی محض ہمارے ذہن کی درجہ بندی ہے، کوئی گہری میٹا فزیکل حقیقت نہیں ہے، اگر کائنات محض اتفاقی واقعات کا سلسلہ ہے، کسی مقصد کی طرف بڑھتی ہوئی نہیں ہے، تو پھر ارسطو کا کون سا حصہ باقی رہتا ہے؟ اور شاید اس سے زیادہ خطرناک سوال، اگر ارسطو صحیح تھا
तो फिर हमारी अपनी जिंदगी में जो सलाहियतें अभी तक पोटेंशियल नहीं हैं, एक्चुअल या एक्चुअलाइज नहीं हुई, वो क्या हमारी अपनी नामुकम्मल तकमील की गवाही नहीं देती? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं सिर्फ ये सोच आपके साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। अरस्तु हमसे ये नहीं पूछता कि हकीकत कहाँ है, वो हमसे पूछता है जो कुछ आप अभी सिर्फ पोटेंशली हैं, क्या आप इसे एक्चुअल बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं?